اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَأَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ جو عذاب کی وعید دی جا رہی ہے یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اپنے جو ان کی لیڈرشپ تھی، کفار کی لیڈرشپ، وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کراتی تھی کہ یہ باتیں صرف ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہیں، ایک فضا پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ اساطیر الاولین کا لفظ آتا ہے کفار کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کے قصے ہیں، اس میں بھی اصل میں یہ نکتہ وہ اپنے لوگوں کو پہنچاتے تھے کہ بھئی یہ ماضی میں حادثات ہوئے ہیں، دنیا قومیں تباہ ہوئی ہیں، ماری گئی ہیں، اس کو انہوں نے ایک فلسفہ بنا دیا آگے کہ یہ رسولوں کے عذاب ہیں، اور یہ تو یہ قصے کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر کے ان کو منوانا چاہتے ہیں۔ تو اس رکوع میں اسی حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں بری ہوں اس چیز سے، تم بری ہو اس چیز سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ آیا ہے، اس طرح کے اقوال یا اس طرح کا بات جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ کل ان کو کہہ دو، یہ اصل میں برات کا اعلان ہے، یعنی پیغمبر کی طرف سے یہ بات کہہ دینا کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ ہمیں سورہ کافرون میں بھی اسی اسلوب کے جملے نظر آتے ہیں، یہاں سورہ یونس میں بھی یہی اسلوب نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیغمبر کی طرف سے جو
ابلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، وہ ادا ہو چکی ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں ان کو پوری طرح بات معلوم ہو چکی ہے، دعوت کیا ہے، اس کے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بحثیں سوسائٹی کی بحثیں بن چکی ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی صورت میں اس میں شریک ہے، خواہ وہ مخالف ہے خواہ وہ حامی ہے، وہ اس بحث میں شریک ہے۔ جب یہ فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سوسائٹی، اور یہ چھوٹے شہر ہیں، یعنی مکہ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے لاہور ہے یا بڑے شہر جیسے ہوتے ہیں اب جدید زمانے میں، تو اس میں لاکھوں کی آبادی ہے، نہیں، اس طرح کے شہر وہ ہے ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، 10-12 خاندان، اس میں 15 خاندان آباد ہیں، جن کی آبادی ہوگی 1500-2000 آبادی ہوگی ایک خاندان کی، تو یہ وہاں آباد ہے۔ سارے خاندانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، نہیں دینا، ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور جب یہ بات ہو جاتی ہے اس سطح پر کسی علاقے میں، جب یہ گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو زمانہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبعوث ہوئے ہیں، جو خاندان ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم آج کے زمانے کو وہاں قیاس نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی جو ہے وہ، اور اس کی بنتی اور طریقے کی تھی، فیملیاں ہیں، خاندان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سردار فیصلے کرتے ہیں، اور اگر کوئی سردار کسی کو بات کو مان لیتا ہے تو عام طور پر اس کا خاندان اس کا ساتھ دیتا ہے، اور لوگ اپنے سرداروں سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ وہاں کا اتنا بڑا موضوع بن چکا ہے کہ اب یہ بات کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ جو سورۃ توبہ میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی، وہ قریشیوں کی بات نہیں ہے، وہ صحرا میں آباد قبائل اور دور دراز جو خانہ بدوش قبائل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، حضور نے بڑی سرگرمی کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اتنی سرگرمی کے ساتھ کیا ہے کہ باقاعدہ تشدد کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ان کو، یعنی روکنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی چلو ایک بندہ بات کر رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ اسے متاثر ہیں، اسے بات کر رہے ہیں، نہیں، اس طرح کی دعوت حضور نے نہیں دی۔ حضور نے جس طرح دعوت دی ہے وہ دعوت یہ ہے کہ انہوں نے مکے کے پورے جو آبادی ہے اس کو ہلا دیا اور اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ یا یہ فیصلہ کرے کہ وہ مانے گی یا یہ فیصلہ کرے کہ وہ نہیں مانے گی۔ تو اب یہ کہا گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اب برات کا اعلان ہے، اب دوری کا اعلان ہے۔ مطلب یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس طرح کے بیانات سے قرآن مجید میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کام کا حق ادا ہو گیا ہے، کوئی کمی نہیں رہی ہے، اور اب لوگوں کے لیے جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے، ان کو طے کرنا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یہ اعلان جو ہے برات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا مرحلہ آ جائے گا۔ اگلے مرحلے سے کیا مراد ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اور اگر پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا تو جو ان کو امان حاصل ہے خدا کی طرف سے کہ پیغمبر جب تک وہاں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا۔ یہ بات قرآن مجید نے بیان بھی کر دی کہ کیسے عذاب آ جاتا جب تک آپ ان میں تھے۔ تو یعنی فیصلہ دنیا میں منکرین حق کو ختم کر دینے کی جو سزا ہے وہ رسولوں کے معاملے میں دی جاتی ہے، وہ اس کا نفاذ ہونے کے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ آگے دیکھیں، بہت سخت اسلوب میں یہاں کہا کہ تم ان کو کہہ دو کہ میرا عمل
میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور میں تم سے بری اور تم مجھ سے بری۔ یعنی اب اپنے اپنے جو کام ہیں ان کا جو نتیجہ خدا کی طرف سے نافذ ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا۔ تمہیں اگر سزا ملے گی تو تم اس کو ذمہ دار تم ہوگے اپنے عمل کے، مجھے اگر کامیابی ملے گی تو میں اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوں۔ چنانچہ یہ کہا کہ یہ جو گونگے بہرے ہیں ان کو کیسے تم سنا سکتے ہو؟ یہ جو کیا تم سناؤ گے گونگوں کو، بہروں کو؟ تو بہرے جو ہیں یہ فیصلے سے ہوئے ہیں۔ آدمی جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں سننا تو یہ بھی بہرا ہے۔ اور آدمی یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ یہ فیصلہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کچھ اہداف ہوتے ہیں، وہ اہداف ظاہر ہے دنیاوی ہیں۔ حق قبول کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر میں ہو۔ جس شخص کے ہاں آخرت کی فکر نہیں ہے اس کے ہاں حق پرستی حقیقی معنی میں پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں جو اصول چل رہا ہے وہ فائدے کا اصول ہے اور اسی پر دنیا چل رہی ہے، اور جو آخرت ہے وہ بھی فائدے کے اصول پر ہے۔ اللہ کی رضا ظاہر ہے اللہ کے انعام کی وجہ ہے، لیکن اس میں اور اس دنیا کے فائدے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ آخرت کا جو فائدہ ہے وہ سرتاسر انصاف پر ہوگا، اور دنیا میں جو فائدے اور نقصان کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ امتحان کے اصول پر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایمان سے مشروط ہے۔ آخرت اگر میرا ایمان ہوگا تو پھر اس سے میں آخرت کی طرف جڑوں گا نا۔ تو ایمان جو ہے وہ تو عقل سے آتا ہے، ایمان عقل کا وظیفہ ہے، ایمان فائدے کے اصول پر نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا فیصلہ ہم عقل سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہا کہ یہ بہرے ہیں تو وہ اصل میں عقل کو غلام بنا دیے خواہش کا۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ جو ہوا کو، خواہش کو اپنی منزل بنا لینا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی بہرا ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، اور اسی طرح کیا تم اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی، اس کو آگے واضح کر دیا ہے اگلی آیت میں، آدمی کا دیکھنا اور آدمی کا سننا یہ آدمی کے باطنی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ باطن میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کسی بھی وجہ سے، اب وہ 2-3 وجہ ہیں جو وہ طے ہے دنیا میں، تعصب ہے یا مفاد ہے، حب دنیا ہے۔ اچھا، تعصب جو ہے وہ بھی اصل میں حب دنیا ہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وابستگی کا جذبہ، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے استقلال کی صلاحیت دی ہے، ثابت قدمی کی صلاحیت دی ہے، وہ بعض اوقات غلط جگہ پہ استعمال ہونے لگ جاتی ہے، جس کو ہم پھر تعصب کہتے ہیں۔ وہ نیگیٹو اس کا جب اظہار ہوتا ہے تو اس کو ہم تعصب کہتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک عقیدہ اختیار کیا اور اس پر میں جم گیا، اب یہ استقلال ہے، جس کو قرآن نے پازیٹیولی بیان کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہی چیز جو ہے، یہ میں فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ایک شرط لگی ہوئی ہے، یہ جو استقلال کا فیصلہ ہے نا، اس کے اوپر ایک شرط لگی ہوئی ہے،
وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے فیصلے پر ہونے والی تنقید کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرو گے اگر وہ جینون سوال پیدا کر رہی ہے۔ تو جینون سوال جو ہے ان لوگوں کا امتحان کیا ہے؟ یہ ایک مشرکانہ مذہب پر کھڑے تھے، ایک پیغمبر آیا اور اس نے اس کے اوپر جینون اعتراضات کر دیے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرا مذہب جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں معاشی مفادات، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں سیاسی مفادات۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہر معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اس امتحان میں جب میرے مذہب کے اوپر تنقید شروع ہوتی ہے تو مجھے اس کو میرٹ پر چیک کرنا ہے۔ اگر میں میرٹ پر چیک کرنے کا فیصلہ کروں گا تو میرے لیے اپنی اصلاح کا راستہ کھلا رہے گا، اور اگر میں اپنے سیاسی مفادات، اپنے سماجی مفادات، اپنے مالی مفادات، ان کو اہمیت دوں گا تو اب میں کیا ہوں؟ گونگا اور بہرا بن گیا ہوں، اب میں اندھا ہو گیا ہوں، اب میں حیوانی سطح پر سوچ رہا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ کہیں کہ مفادات کی سطح پر سوچ رہا ہوں۔ اگر نرمی سے بات کی جائے تو مفادات کا اسیر ہو گیا ہوں، اور اگر ذرا سخت جملہ بولا جائے، قرآن مجید نے دونوں بولے ہیں، حیوانی سطح پر اترا ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو اتنا سخت کہا ہے کہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ۔ تو یہ قرآن مجید نے کہا کہ انسان اگر کھلی آنکھیں رکھے، انسان اگر اپنے کان کھلے رکھے تو پھر اس کے کان کیسے کھلے رہیں گے، آنکھیں کیسی کھلی رہیں گی؟ کہ یہی استقلال جو ہے یہ ضد میں نہ بدلا ہوا ہو، استقلال جو ہے یہ تعصب میں نہ بدلا ہوا ہو، استقلال جو ہے یہ مفادات کا غلام نہ بنا ہوا ہو، تو پھر آنکھیں کھلی ہوں گی، کان کھلے ہوں گے۔ اسی لیے کہا آگے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ یوں نہیں ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کسی کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، اللہ کسی کے کان بند کر دیتا ہے، اللہ کسی کو عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نہیں، اللہ کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس کی میں نے تفصیل کر دی کہ وہ ظلم اصل میں آدمی کا اپنے باطن میں غلط جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو استقلال ہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، تم بڑے ثابت قدم ہو، اتنا دباؤ آیا، اتنا پریشر آیا، لیکن تم نے بالکل توجہ نہیں دی، تو وہ اس کو پازیٹیو دکھاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ہماری غلط بات کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دے۔ اس کا میں اس سے یہ نقطہ سمجھا، اور میں بیان کرتا رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصل میں ایک لفظ ہے جس کے ہم اسیر ہو جاتے ہیں۔ وہ لفظ اگر ہم صحیح بول دیں، صحیح لفظ ہو ہمارے پاس، تو ہمارے لیے راستہ ہے بچت کا، خدا کی طرف بڑھنے کا۔ اور غلط لفظ ہم نے بول دیا، وہ غیرت کا لفظ بول دیا، استقلال کا لفظ بول دیا، ثابت قدمی کا لفظ بول دیا، جرأت کا لفظ بول دیا، پازیٹیو لفظ بول دیے، اور اصل میں مجرمانہ ایکٹیویٹی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جو انسان کی بے خوفی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں لگتی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنا مستحکم نظام ہے، زندگی کا سائیکل اتنی آسانی سے چل رہا ہے، حکومتیں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، رات آتی ہے، موسم آتے ہیں،
بہار کا موسم آ گیا، خزاں کا موسم آ گیا، یہ برسات کا موسم آ گیا، ہر چیز بڑے استحکام کے ساتھ چل رہی، بیچ بیچ میں حادثات ہوتے ہیں، لیکن میں بحثیت مجموعی یہ دنیا بڑے استحکام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس سے نا وہ یہ منکرین جو ہیں، اس وقت بھی جو منکرین ہیں، ملحدین ہیں، وہ بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھ کر ایک بے خوفی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ آج نہیں، آج تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ابدی ہے، ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ ابھی سائنسدانوں نے جو کیلکولیشنز کی ہے اس کے لحاظ سے بھی کروڑوں سال یہ سورج بھی چل سکتا ہے اور یہ زمین بھی چل سکتی ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یوم یحشرہم، جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، تو پھر یہ کروڑوں سال کی حقیقت کیا ہوگی؟ یہ ہے کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ یہ دن کا ایک حصہ رہے ہیں، یہ ساری مدت ختم ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی زندگی کو اگر ماضی کو دیکھوں، سارے لوگ اگر دیکھیں تو کل کی بات لگتی ہے، کل ہم اسکول جا رہے تھے، آج، لیکن اسی طرح قیامت والے دن ہوگا کہ یہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا۔ یتعارفون بینہم، یہ ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ آج خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کو، جو غفلت آخرت کے حوالے سے طاری ہے، اس کی حقیقت وہاں جا کے کھلے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جب ہم سب مار دیے جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، تو اللہ جانے کتنی صدیاں لگیں گی، اللہ تعالیٰ نئی زمینیں بنائیں گے، پھر انسانوں کو پیدا کریں گے۔ یہ فوراً بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا پلان ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ کہ قیامت دنیا کے تباہ ہونے کے بعد کتنے عرصے کے بعد حشر برپا ہوگا۔ فوراً بھی ہو سکتا ہے اور صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ چند لمحوں کی بات ہوگی کہ کل مرے اور آج زندہ ہو گئے۔ آدم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، حالانکہ ان کو ہو سکتا ہے لاکھوں سال ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو یہی کہیں گے، یہ تو کل کی بات ہے، میں تو کل فوت ہوا تھا، آج زندہ ہو گیا۔ اور وہاں پھر انسان کی آنکھیں کھلے گی کہ اچھا، اس دن کو تو ہم مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہو گیا، سامنے آ گیا، اور یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اعمال نامے ہیں، اور عدالت لگی ہوئی ہے، اب فیصلہ ہو رہا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اور ہم نے جنہوں نے تکذیب کی، ہم تو گمراہ تھے، اور آج ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اگلی بات جو زیر بحث، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی وعید سنا رہے تھے، اس کو بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک غیر حقیقی بات ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی جان نہیں ہے۔ اس کا ذکر کیا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، کہ یہ جو عذاب کی وعید ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تیری زندگی میں کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تجھے وفات دے دیں، لیکن جو اصل واقعہ ہے وہ یہ کہ تم سب نے میرے سامنے آ جانا ہے۔ اس دنیا میں عذاب آنے، سزا دیے جانے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامکمل ہو، کچھ چیزیں ظاہر ہوں، کچھ چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ اور لیکن جو تمہارے اعمال ہیں اور جو تمہارا رویہ ہے اور جو تم نے پیغمبر کے ساتھ دشمنی اختیار کی ہوئی ہے، اس پر تو میں گواہ ہوں۔
اور تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے نا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، کہ اللہ گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ یعنی آخرت میں جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں گواہ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں، ان کے علم میں ہر چیز ہے، ان کے ہمارے دلوں پر بھی ان کی نگاہ ہے۔ تو وہاں جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، تھانوں میں اور عدالتوں میں اور حکمرانوں کے پاس، طاقتور لوگوں کے پاس، کہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، ممکن ہے ہم بول سکتے ہیں کہ جی آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہوا ہے، اور آپ کوئی کہانی سنا کے اپنے حق میں فیصلہ لے سکتے ہیں، اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن جہاں اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ جی میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اس کو بیان کیا کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا ہماری طرف پلٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر اللہ گواہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ معاملہ مالک کائنات کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے، معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے جس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جس کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے، جس کی کمزوریوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عذاب نہیں آنا، تو عذاب جو ہے وہ آئے یا نہ آئے، کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کا یہ ہے کہ عذاب آئے یا نہ آئے، قیامت تو برپا ہونی ہی ہونی ہے۔ قیامت برپا ہوگی تو تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کیونکہ پیچھے جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ بھی عذاب آئے یا نہ آئے، تو اس لیے کھول دیا، بات کو پورا مکمل کر دیا کہ عذاب تو آتا ہے، ہر امت میں ایک رسول آتا ہے، اور جب اس امت کا رسول آ جاتا ہے تو اس امت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے عدل کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول نے، یہ رسول ہے تمہارے اندر، اور انہوں نے تمہیں دعوت دے دی ہے، اور جو قانون رسالت ہے اس کا نفاذ ہونا ہے وہ ہوگا، اور عدل کے ساتھ ہوگا۔ جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا ملے گی، جن کو سرفرازی ملنی ہے ان کو سرفرازی ملے گی، اور عین عدل کے مطابق یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے ایک سوال کا ذکر کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کل، ان کو بتا دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ تم پر عذاب آئے، تمہیں سزا دی جائے، یہ خدا کی اختیار ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اپنی جان میں کسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ لا املک لنفسی، میرا وجود، میری ذات کسی ضرر اور کسی نفع کی، ویسے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں کے ہر انسان کی حقیقت یہی ہے۔ اصل میں ہم اس دھوکے میں تو پڑ سکتے ہیں کہ میں فائدہ اور نقصان کی طاقت رکھتا ہوں، یا میرے پاس تدبیر کا راستہ موجود ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اور وہاں رسول کے معاملے میں تو یہ بات بھی بار بار واضح کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ کہ عذاب آئے یا نہ آئے، یہ فیصلہ اللہ کرتے ہیں، رسول کو نہیں معلوم ہوتا کہ کب یہ فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ کو تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا،
آپ چھوڑنے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ قوم کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بار بار دی گئی کہ لا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ تو الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے جہاں جہاں مجھے موقع دیا، اختیار دیا، وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں، ظاہر امتحان ہے، تو جو اللہ چاہے وہ تو ہے، لیکن ایکچولی میں کسی ضرر اور کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں اصول کیا ہے، لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک وعدہ ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، جیسے انسانوں کی مہلت ملی ہوئی ہے اسی طرح قوموں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، اذا جاء اجلہم، جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہ گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی جو ٹائم طے ہے، جو اس پیمانہ طے ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اگلا سوال یہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کہ اگر وہ عذاب جو ہے وہ رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے تو وہ کون سی چیز ہے جو مجرموں کو جلدی مچانے کا پر ابھارے ہوئے ہے؟ وماذا یستعجل منہ المجرمون، یعنی مجرم جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ جلدی فیصلہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرے گا۔ تو یہ کیا یعنی اس کو تو یہ چاہیے کہ وہ بچنے کی کوشش کرے، کجا یہ کہ وہ یہ شور مچائے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تو جب وہ ہو جائے گا، عذاب واقع ہو جائے گا، تو کیا تم اس سے بچ جاؤ گے؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس میں جلدی کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ بڑا ہی بیوقوفی کا رویہ ہے، اس کے تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ عذاب آنے کا ہے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا تمہارے جرائم کی وجہ سے، وہ لوگ ہی عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، تو کیا اس وقت تم بچ پاؤ گے؟ اب جب خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو ماننے والی قوم ہے، خدا کی طاقتوں کو، اس کے اقتدار کو ماننے والی قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر کہا گیا ان ظالموں سے کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، اور کیا تمہیں اسی کی سزا نہیں دی جا رہی جو تم نے کمایا تھا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے عذاب کی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ان کو کہہ دو ای وربی، میرے رب کی قسم، ہاں، انہ الحق، یہ بالکل حق ہے، وما انتم بمعجزین، تمہیں خبردار رہنا چاہیے کہ تم اس میں بچ نہیں سکو گے، تم اس کو روک نہیں سکو گے، تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے اپنے آپ سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو مکمل پوسٹ مارٹم ہے اس رکوع میں، اس رویے کا، کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے اس پر ان کا رسپانس کس طرح کا ہے، اور یہ کس چیز سے بے خوف اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ اگر حقیقت بن گیا تو ان کے لیے موت ہی موت ہے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب